پروگرام ٹاک ٹوڈے میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے آج کے مہمان ہیں جناب جوید اقبال گریز صاحب, شیر علی خالدی صاحب. پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ہی پچھلے 3-4 دن سے جو مسئلہ سپریم کورٹ کا آپ کے سامنے ایشو بنا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ ججز کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھی وہ کیوں حکومت پاس نہیں کروا سکی. انہوں نے حالانکہ وعدہ بھی کیا تھا, دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ پاس ہو کے رہے گی, ان کے پاس مطلوبہ تعداد بھی پوری ہے, لیکن کیا وفاقی وزراء کو ان کا تکبر لے ڈوبا ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, آخر انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ساتھ ساتھ ہم ساری چیزیں جو آئینی ترمیم کے حوالے سے آج زیر بحث آئی تو اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے میں شیر علی خالدی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. خالدی صاحب, بڑی باتیں ہوئیں آپ کے سامنے. حکومت نے ایک تو یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ کیوں خفیہ رکھا گیا؟ زیادہ شکوک و شبہات اسی پر پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ حکومت منظور کروانے میں ناکام رہی ہے. اگر لوگوں کو اعتماد میں لے لیا جاتا, ممبران کو, اتحادیوں کو, تو شاید یہ مسئلہ پیش نہ آتا. 18ویں ترمیم کے لیے جب اس کا فیصلہ کیا گیا تو 11 ماہ لگ گئے تھے سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے, سب کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے. اب اس اصلاحات کے نام پر جو ترمیم ہونے جا رہی تھی بہت سی چیزیں ایسی ڈال دی گئیں جس نے نہ صرف حکومت کی اس سے جو ہے بدنامی ہوئی ہے بلکہ اس کے جو ساتھ دعوے کیے جا رہے تھے کہ جناب سب ہمارا ساتھ دیں گے, ممبران کی تعداد پوری ہے, بڑی بری طرح ناکام ہوئے ہیں. یہ ان کی پہلی ناکامی نہیں ہے, دیگر کئی مواقعوں پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی سمیت ان کی جماعت پر پابندی لگنے جا رہی ہے تو جناب وہ بھی انہیں منہ کی کھانا پڑی. اور بھی کئی بڑے بڑے وعدے کرتے رہتے کیے, انہوں نے دعوے بھی کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزراء ہیں انہوں نے کوئی تکبر میں آ کے باتیں کر دی تھیں کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد پوری ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ جی خالد صاحب. بادشاہ صاحب سے تو پہلے میں اس بات پہ آؤں گا کہ پوری دنیا میں لیجسلیشن یا لیجسلیشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے جناب تو وہ عوام کے حق کے لیے ہوتی ہے, عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. یہ پہلی لیجسلیشن میں نے دیکھی اپنی لائف میں کم از کم, اور امینڈمنٹ جو دیکھی ہے یہ رولنگ ایلیٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. یہ ایک جج قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے 3 سال ان کی جاب کو مزید سیکیور کرنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی. اور اس کا جو مسودہ تھا اگر تو وہ لوگوں کے ہاتھ میں چل جاتا, ایم پی ایم این ایز کے ہاتھ چل جاتا تو عوام تک بھی پبلک ہو جاتا, میں اور آپ بحث کر رہے ہوتے تو یہ کنٹروورشل ہو جاتا. تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ چند ہاتھوں میں رکھا جائے گا. اور چونکہ پارٹی میں تو کوئی کہنے والا نہیں ہے, جو پارٹی لیڈر پارٹیز کے لیڈرز کہہ دیں گے, انہوں نے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے سب ماننا تھا. ان کو ایک طرح سے ہانکا جا رہا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو کہاں سے ہانکا جا رہا تھا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی میں نہیں آتے تھے, تو کوئی بل پاس کروانا ہوتا تو میں ایک آئی ایس آئی کے کرنل کے ذریعے کرواتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ایک جمہوریت کا فیس میں سمجھتا تھا اور باقی لوگ بھی سمجھتے تھے, میاں نواز شریف صاحب جو جمہوریت کا فیس سمجھے جاتے تھے, اب ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب ان کے جمہوری رویے, جمہوری سوچیں, جو کہتے تھے جناب ہم بڑے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. پھر پوری دنیا میں یہ واحد مثال ہوگی آپ کے سامنے بار صاحب کہ ایک سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے, اور وہ آئینی عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے گئے جا رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں نا, اس میں جو ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے ان کو پارلیمنٹری جو کمیٹی ہوگی وہ پنجاب سے کے پی کے میں بھی ٹرانسفر کر سکے گی ججز کو, اور وہاں سے بلوچستان بھی لے جائیں گے. مطلب یہ کہ جو جج ان کا کہاں نہیں مانے گا ان کو اس طرح سے ٹرانسفر کیا جائے گا.
इतनी बेतौकीरी पहले ना सुनी थी ना सुनी है। ये किया क्यों जा रहा है? क्योंकि ताकत के इस वक्त 3 मराकज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और जुडिशरी। अब ये जो मराकज़ हैं, ताकत इनके गिर्द घूम रही है, तीनों चाहते हैं कि ताकत हमारे पास हो। ये लड़ाई इन तीनों की है, इसमें अवाम का मफाद भलाई कहीं हमें नज़र नहीं आते। और जब इस्टेब्लिशमेंट में बुरा वक्त आता है, अब मार्शल लॉ की सूरत में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी डिक्टेटर्स हैं उनको नज़र ज़रूरत के तहत प्रोटेक्शन दी अदलिया ने, और कहीं ज़रूरत पड़ी तो सियासतदान भी आगे हुए। काश ये जो गठजोड़ होता ये कौम के लिए होता, मुल्क के लिए होता, अवाम के लिए होता। ये इसमें मुझे नज़र नहीं आया कि इसमें कहीं मुल्क कौम के मफाद की बात की गई हो, टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोई बात की गई है। जब से ये पार्लियामेंट वजूद में आई है, ठीक है, आपने अपोजिशन को नीचा दिखाना है, दिखाएं, लेकिन एक सोबर तरीके से दिखाएं। आपने अपोजिशन के खिलाफ जाना है, एक सोबर तरीके से। अच्छा, खालिद साहब का एक गुरैसा पॉइंट ये आया है सामने कि इन्होंने कहा कि जी जो मेंबरान हैं वो तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी कहते थे कि उनको जब कहा जाता था कि बिल पास करवाना है आप अजलास में आए, लेकिन वो नहीं आते थे। अब भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें किसी ने कह दिया था कि आप ये मुसवदा पेश करें, बाकी काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखा था कि मेंबरान की तादाद भी पूरी हो जाएगी, सारे मामला ओके हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि असद कैसर ने भी आज कौमी असम्बली के इजलास में खड़े होके ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे 4 मेंबरान जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो पंजाब हाउस में मौजूद हैं। तो क्या वो मौजूद हैं या नहीं हैं, ये तो वो मेंबरान ही बता सकते हैं जब वो सामने आएंगे कि वो कहाँ थे। तो कोई ऐसी सूरत सामने आपके दिखाई दे रही है कि बैग पे कुछ और है, किसी ने कह दिया हो कि आप बिल ले आए, बाकी काम हमारा सही, यानी कि हुकूमत को बंदे तोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आई, या इस नेटवर्क में कोई और काम हो रहा है, बैग पे कुछ और चीज़ें चल रही हैं, हुकूमत सिर्फ बिल लाने वालों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस बाट साहब देखें, आप जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद फिर निगरान गवर्नमेंट आई है और फिर ये गवर्नमेंट आई है, तो ये सारी गवर्नमेंट कौन लेके आया है? इस पे आपको खुद सोचना चाहिए कि ये कौन लेके आया है और इस वक्त मुल्क के ऊपर कंट्रोल किसका है। ये बात मैंने आप पे छोड़ दी। दूसरी बात कि ये कितनी अजीब और अफसोसनाक बात है कि ये हमारे कानून बनाने वाले लोग जो मेंबर कौमी असम्बली हैं या सेनेट के मेंबर हैं, उनको वो जो आईनी तरमीम है उसके मसवदे का ही नहीं पता कि वो क्या है, वो क्या तब्दीलियां आ रही हैं और कहाँ तब्दीलियां आ रही हैं। यानी आखिरी वक्त तक किसी को उसके बारे में नहीं पता, इवन लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता। कितने अफसोस की बात है। आप देखें कि ये कौमी असम्बली का जो बजट है उसको अगर आप देखें और अपना सेनेट का बजट देखें तो बड़ा ही अफसोस होता है कि पिछले 5-6 महीने से जब से ये गवर्नमेंट है, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ कानून साजी करती जा रही है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें रुकावट बने और ये कानून साजी नहीं हुई, नहीं तो ये एक स्याह तरीन दिन होना था। ये चाहते हैं ये लोग कि इस मुल्क में बादशाहत हो, ये हमारा ही जज हमारा मतहत हो और इंसाफ हमारा मतहत हो, मुल्क हमारा मतहत हो, अवाम हमारी मतहत हो। ये सारी चीजों को अपने अंडर करना चाहते हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि हम कभी भी ये गवर्नमेंट हमसे कोई नहीं ले सकता। वही बादशाह जो निजाम है उसको ये यहाँ लाना चाहते हैं। आप देखेंगे मोर देन 50 निकात हैं उस जो आईनी तरमीम में जो लिखे हुए हैं, उसमें से कोई एक नुक्ता बताएं जो मुल्क के लिए हो, कौम के लिए हो, अवाम के लिए हो। पिछले 3-4 सालों से अवाम रुल गई है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है, भूख में बुरा हाल है, टैक्सेस की भरमार है
اور آپ جب بھی تھوڑی دیر بعد آپ کوئی بات ہوتی ہے جی وہ IMF ہمیں کوئی قرض نہیں دے رہا ہے، اب وزیر خزانہ تک کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اپنا قرض دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری کوئی چیز نہیں بک رہی، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کے حالات یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہوم ورک کے بغیر اجلاس بلوایا گیا ہے کہ کیوں حکومت ناکام ہوئی ہے؟ اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ یہ ایک شب خون مارنا تھا، یہ چوری کرنی تھی، جیسے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا اسی طرح یہ اس کو بھی یہ آئینی ترمیم کر کے اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ فضل الرحمان صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان، آپ دیکھیں ان کی سیاست، یعنی کہ ایک وقت تھا تو اسی طرح کے حالات بھٹو صاحب نے پیدا کیے تھے اور مفتی محمود صاحب اس راستے میں رکاوٹ بنے تھے، اور آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے کہ اپنا مسودہ ہمیں دکھائیں، ہم اس پہ دیکھیں گے، ڈسکشن کریں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ نے تو اپنے آخری پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی پتہ نہیں، یہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے۔ اچھا خیر، خالدی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ خالدی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا گھرانہ، یہاں تھوڑی سی آپ نے اب یہ بات کی ہے تو میں اس کا جواب دوبارہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں ایک منٹ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ وہ اگر اپوزیشن میں اپنا رول ادا کریں گے تو ان کی بقا ہے پولیٹکس میں، اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو پولیٹکس میں سنیں پولیٹکس میں ان کی بقا نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ پارٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں، یہ تو کوئی 17 سیٹیں لے کے آیا ہے، کوئی 18 سیٹیں لے کے آیا ہے، تو یہ جعلی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے۔ آپ کے قول یعنی کہ انہوں نے اپوزیشن میں زندہ رہنے کے لیے انہوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ بالکل بالکل۔ اچھا خالد صاحب، میں ایک یعنی کہ جو PTI کے رہنما ہیں، سابق سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، کیا نام ان کا، علی ظفر ہے، علی ظفر کی ایک میں میڈیا ٹاک سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی اصلاحات لانے کی کوشش کی تھی، اصلاحات ہونی چاہیے، وہ اتفاق کرتے ہیں، وہ اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاحات ایسی ہونی چاہیے جس سے ساری پارٹیاں رضامند ہوں۔ یعنی کہ یہ جو ایک آئینی نئی عدالت کھڑی کی جا رہی ہے اور اس کا جج فائز عیسیٰ کو بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ آنن فانن فیصلے کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ متنازع چیزیں بنی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہی ایک وجہ نہیں ہے اس کے پیچھے۔ کیا خریداری مکمل نہیں ہو سکی یا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے بھٹ صاحب، آپ اندر کی باتوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو مسودہ نہیں ملا تھا ان کو واقعی نہیں ملا تھا اور چند ہاتھوں میں تھا، اور ان جن ہاتھوں میں تھا ان کو یہ یقین تھا کہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو ڈائریکشن دینی ہے اس ڈائریکشن پہ چلیں گے اور یہ مسودہ پاس ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ گریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا فضل الرحمان صاحب، اور فضل الرحمان صاحب ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں مان بھی جائیں، کیونکہ اگر وہ یہ جیسے پھر گریا صاحب کہہ رہے تھے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن میں رہیں، وہ کبھی بھی اپوزیشن کی پالیٹکس نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اقتدار کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ اس وقت حالات بے رحم ہیں یا عوام میں ایسا سیاسی شعور آ گیا ہے؟ نہیں، معافی چاہتا ہوں خالد صاحب، PTI نے موجودہ حالات میں سارا کریڈٹ، اگر آئینی ترمیم کے معاملے میں حکومت کامیاب نہیں ہوئی تو PTI سارا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دے رہی ہے۔ جی اس وقت دلہا وہ فضل الرحمان صاحب بھی ہیں جناب، جو رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے۔ PTI والوں میں بھی جرت نہیں تھی کہ وہ اتنے دھڑلے کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے، اور جس طرح مولانا آج تقریریں کر رہے ہیں، اس طرح سے اگر کوئی سیاستدان کرے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت بڑے گردے اور جگر والا شخص ہے، جو کہ مولانا ہیں۔ مولانا خالد صاحب، حکومت اب بھی دعویٰ کر رہی ہے، ان کے وزراء کر رہے ہیں کہ چند دنوں بعد یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ منظور کروا لی جائیں گی۔ یہ تو وزیر اعظم جو امریکہ جا رہے ہیں ان کے انتظار ہے۔ جی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مولانا صاحب کو بہت کچھ پیش کیا جائے گا، مولانا کو بہت سی وزارتیں دی جائیں گی، مولانا کو گورنرشپ دی جائے گی KPK میں، وہ اپنے بھائی کو لائیں جس کو نہیں، وہ تو سنا انکار کر چکے ہیں، انہیں نہ صرف گورنرشپ کی آفر دی گئی تھی بلکہ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا جو سننے میں آیا ہے کہ ہم آپ کو گورنر بنانے کے بعد KPK میں گورنر راج بھی لگا دیں گے۔ جی لیکن انہوں نے کسی بات پر اتفاق نہیں مولانا صاحب اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں،
مولانا یہ نہیں ہے کہ نہ نہیں، اگر ریٹ کی بات ہوتی تو اس وقت تو آپ کے سامنے ہے حکومت، جناب پیپل پارٹی پیسے دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے یعنی کہ پیسے کی بندر بانٹ پیپل پارٹی کرتی ہے یا ان کے قائد کرتے ہیں، دوسرا تو کوئی رہنما نہیں کرتا، تو وہ بھی اس کے بار بار دروازے پہ گئے ہیں، مسلم لیگ نون بھی گئی ہے۔ کیوں سپیئر کر رہے ہیں نون لیگ؟ اچھا یہاں خالد صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ یہی سے شروع کریں گے۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس میں اپنا حکومت کے ساتھ کردار ادا کرنے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے یا حکومت انہیں اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حالات کے پیش نظر سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایک پروفیشنل سیاستدان ہے اور جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اس خانوادے کی نہ صرف لاج رکھی ہے بلکہ اس ساری جو قانون سازی ہونے جا رہی تھی پی ٹی آئی نے انہیں ہی کریڈٹ دیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ سیرا ہے کہ حکومت ناکام ہوئی ہے۔ جی خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہیں آج نکھٹو قرار دیا جا رہا ہے فیصل واڈا کی جانب سے، جنہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے، کیا یہ دوبارہ قانون سازی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا حالات جوں کے توں رہیں گے؟ بھٹ صاحب، یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے، یہ پاورفل سرکل، پاورفل طاقتور حلقے کی بھی ناکامی ہے، ان کا بھی انٹرسٹ تھا کہ یہ اس طرح سے امینڈمنٹ ہو جائے، قانون سازی ہو جائے تاکہ جو ٹاپ کی عدالت ہے، جو سب سے سپریم کورٹ ہے، وہ ماتحت کر دی جائے، سپریم کورٹ کو ماتحت کر دیا جائے آئینی عدالت کے۔ کتنی مزے کا خیز بات ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کو کہیں ماتحت کر دیا جائے، یہ واحد وہ سپریم عدالت تو نہ ہوئی۔ جی سپریم عدالت تو نہ ہی نا، پھر اس کا مطلب تو یہ ختم ہو گیا۔ اچھا، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اس پہ آپ بھی اتفاق کریں گے، ہمارے جتنے دانشور بھی ہیں، اصلاحات کیسے کہ یعنی کہ نہیں، آپ نے کہا جائے آپ بھی اتفاق کریں گے اور دانشور، تو آپ نے مجھے دانشور کی کیٹیگری سے نکال دیا۔ نہیں، آپ دانشور ہیں نا، یعنی کہ دانشوروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ لسٹ میں اگر وکلاء کی لائر کی لسٹ میں جائیں تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ عدلیہ بھی مانے گی کہ یہ ہونی چاہیے، جو اچھی نہیں ہے کوئی بھی اس پہ اتفاق نہیں کرے گا۔ اصلاحات لائیں نا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ جنگ ہوگی، آپ یہ بات چیت کریں نا، آپ لے آئیں کہ جناب غریب کے پاس روٹی نہیں ہے، ہم روٹی کس طرح سے دینے جائیں گے، ہم ان کی سکولنگ بہتر کس طرح سے کریں گے۔ اگر اصلاحات لانی ہے تو یہ لائیں نا، اصلاحات یہ تھوڑی ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپ سارا کوچی پورے ملک کا سسٹم ہی بدل ڈالیں، یہ ایک بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 25 کروڑ عوام، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اصلاحات آنی چاہیے، بھائی اصلاحات تو عوام کے لیے آنی چاہیے نا، اصلاحات پوری دنیا میں عوام کے لیے آتی ہے۔ یہ پہلا ملک ہے جس میں فرد واحد کے لیے اصلاحات لا رہے ہیں اور اس کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا کے جو سپریم عدالت ہے اس کو چھوٹا کر رہے ہیں۔ ہاں، مولانا صاحب ڈٹ گئے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کرے وہ ڈٹ جائیں۔ کہیں میرا خدشہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا نہیں، میرے خیال میں خالد صاحب جب آنن فانن کوئی آپ کرنے جا رہے ہوں تو اس وقت تیاری کے ساتھ کو جو کر لے تو وہ شاید صورتحال ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب لوگوں کے اندر یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ممبران جنہیں آزاد تصور کیا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو نہل ہو جائیں گے، تو سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ایک ان کی جنگ شروع ہو جائے گی حکومتی ادارے کی۔ تو حکومت ان حالات میں کوشش تو کرتی رہے گی، میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی اتنی آسانی سے، کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ جے یو آئی کے جو دیگر ممبران بھی ہیں نا، وہ جے یو فے کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم ساتھ دیں گے لیکن ان چیزوں کا ساتھ دیں گے جو ہونے والی ہوں گی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آنن فانن کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ جی آج ہی دیکھیں اور دکھائے بغیر سب کچھ کروا رہے ہیں۔ جی یہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ مولانا صاحب کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے جناب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہٹایا جائے گا، یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا نہیں، آپ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان بھی اگر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، تعداد تو پھر بھی ان کے پاس مطلوبہ پوری نہیں ہے، سینٹ کے اندر بھی پوری نہیں ہے اور ان کے پاس جناب ادھر بھی وفاق یہ بہت قومی اسمبلی میں بھی پوری نہیں ہے۔ جی یہ اہم پوائنٹ ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب گھٹنے ٹیک دیتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی خود بخود
اسی لائن میں لگ جائے گی جس لائن میں مولانا صاحب کھڑے ہوں گے. نہیں میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آج بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری قانون سازی کا مقصد ایک ہی ہے, صرف مجھے جیل میں رکھنا. جی جو وہ اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں نا, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے نہیں سوچتے, وہ ذرا مختلف انداز میں سوچ رہے ہیں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اندر جا کے نہیں بیٹھنا, اسی لیے ابھی تک وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جیل کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. وہی گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو گورنمنٹ ہے وہ شہباز شریف اور اس کی ہے بلاول بھٹو کی, اس کے پیچھے اور بھی بڑی طاقتیں ہیں, وہ بھی یہی چاہتی ہیں. اور جب وہ چاہیں گی تو پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ بھی سرنڈر کر جائیں گے, یہ اس حق میں جا سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں یہ ڈسیسو موومنٹ تھا اور خوشی ہوئی کہ میں کہتا ہوں کہ اگر چیزیں پس پردہ رہ کے سب کچھ آج ہو جاتا تو ممکن تھا. اب آپ دیکھیں گے جب ٹاک شو ہوں گے اس پہ ساری چیزیں آئیں گی, حکومت بے نقاب ہوگی, جو کچھ کرنے جا رہی ہے یا جو کچھ کروانے جا رہی ہے حکومت کو خود پتہ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں کیا چیزیں ہیں اور کیا کروانا چاہتے ہیں. شاید پیچھے سے یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی آپ صرف پیش کریں باقی کام ہمارا ہے, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اب مزید کامیابی کے امکانات فوری تو نظر نہیں. حکومت تو کوشش کرتی رہے گی. آپ دیکھیں کہ کل میاں نواز شریف کو انن فانن لاہور سے اسلام آباد بھجوایا گیا, شہباز شریف کو حمزہ شہباز کو بیرون ملک سے پاکستان منگوایا گیا. تو یہ سارا کچھ ہوا جو کچھ بھی ہوا, مقصد یہ تھا کہ کامیابی کے امکانات کافی انہیں نظر آ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ ہمارے پاس ممبران کی تعداد پوری ہے. بھٹ صاحب یہ کامیابی جو ناکامی کی جو تعریف ہے نا یہ ہر ایک کی نظر میں مختلف ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ آج کامیاب ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کی ناکامی تھی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ یا 25 کروڑ عوام یہ کہتی ہے نا کہ یہ حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے یہ 25 کروڑ عوام کی جناب بالکل ناکامی ہے, یہ زبردستی جو کچھ. اچھا خیر گویا صاحب سے اس کا جواب مانگ لیتے ہیں. پوائنٹ گویا صاحب, حکومت تو اس کے لیے کوشش کرتی رہے گی کہ وہ پاس کروانے میں, لیکن میرے خیال میں جب تک متنازع جو اس کے اندر چیزیں ہیں جو بھی یعنی کہ ترامیم کے اندر دی گئی ہیں جب تک اس کو ختم نہیں کرے گی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پاس کروا سکے. یونس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پوائنٹ ہیں موسٹلی پوائنٹ جو ہیں وہ ملک قوم اور قوم کے مفاد میں نہیں ہیں اور وہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں جس کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں ججوں کی ٹرانسفر کا معاملہ کہ وہ ججوں کی ٹرانسفر کر سکیں گے, یہ تو پھر آپ نے ڈی پی او ہی لگا دیا, کوئی ڈی پی او ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیں, اگر وہ نہیں آپ کے حق میں فیصلہ کرتا اس کو اٹھا کے وہاں پھینک دیں. پھر جناب چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ, پھر وہ جو اوپر عدالت بنانی ہے انہوں نے فیڈرل لیول پہ اس کا جو ہیڈ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ وہ پرائم منسٹر لگا رہا ہے. وہ پھر 5 جج جو ہیں ان میں سے ایک جج کا تقرر کرنا. آپ دیکھیں کہ وہ قابل جج نہیں ہے 5 کے 5. آپ نے پھر اگر وہ قابل نہیں تھے تو پھر آپ نے ان کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا؟ وہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے جو 5 جج ہیں ان میں سے دیکھیں گے کون سا قابل جج ہے, کون سا زیادہ بہتر جج ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سارے جج بہتر ہیں. اچھا نہیں گویا صاحب آپ کے خیال میں حکومت اپنے گیمز نمبر پورے کیوں نہیں کر سکی؟ دیکھیں نمبر ان کے پاس کم ہے, یہ نمبر گورنمنٹ نے نہیں پورے کرنے, یہ نمبر ان لوگوں نے پورے کرنے ہیں جو ان کے بیک پہ ہے. اور وہ کیوں نہیں کر سکے, وہ کیوں نہیں کروا سکے؟ ان میں سے جو کچھ لوگ تو جو تھے جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے وہ تو ان کے پاس تھے, وہ تو سیف تھے. باقی جو مولانا فضل الرحمان, کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے آپ دیکھیں نا کے پی کے ایک ایسا پروونس ہے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کا عمل دخل رہا ہے اس کی گورنمنٹ بنانے میں. مفتی محمود صاحب چیف منسٹر رہے, ان کے بندے بھی بار بار چیف منسٹر رہے یہاں پہ. اب وہ کے پی کے میں ان کا بالکل رول ختم ہو چکا ہے, ان کی پولیٹکس ایک قسم کی ختم ہو گئی ہے. یہ تو بلوچستان سے یہ انہوں نے چند سیٹوں پہ یہ لوگ اپنے آپ کو زندہ کر سکے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ان کی سیٹیں تھیں ان کا خیال تھا کہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لالچ دیں گے, کوئی یہ دیں گے. وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری جو
پولیٹکس میں ان کا ایک بڑا تجربہ ہے اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنا قدم اٹھائیں گے. یہ جو انہوں نے آج یہ جو ٹائم مل گیا ہے یہ بڑی نعمت ہے مطلب نا اپوزیشن کے لیے. اب اپوزیشن اس ٹائم سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتی ہے کیونکہ ساری گیم جو ہوتی ہے ٹائم کی ہے. اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو سید سجاد علی شاہ کی جب اس کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت یہی تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب نے فیصلہ کر دینا تھا لیکن نواز شریف وغیرہ نے لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور ڈال کے ان کو کہا کہ صرف 1-2 دن کی مہلت لے لیں کسی طرح. تو وہ 1-2 دن کی جو مہلت لی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اٹیک کر دیا اس سپریم کورٹ کے اوپر اور وہ ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا. تو اس لیے یہ جو 15 دن ہے جو بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ 15 دن گین کیے ہیں اور اس کا فائدہ اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کیا رول ادا کرتی ہے, کس طرح اپنے آپ کو یہ جو بادشاہی نظام آنے والا ہے اس سے اس ملک کو اور قوم کو بچاتی ہے. یہ اب آپ یہ دیکھیں گے. اچھا گریز صاحب, آپ نے جس طرح بتایا, خالد صاحب سے پوچھتے ہیں. خالد صاحب, جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یکجا کر کے کمیٹی بنانے کی تجویز ہے. آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے علیحدہ آئینی عدالت جو ہم بات کر رہے ہیں, سینئر 3 ججوں میں سے کوئی ایک آئندہ چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت موجودہ حالات میں قانون سازی یا آئینی ترمیم کو پاس کرانے میں کامیاب نہیں ہوتی, جو موصوف قاضی صاحب ہیں یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد بھی یہ کوشش کرے گی یا اس سارے کام کو ٹھپ کر دے گی؟ میرے خیال میں اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے. اور یہ حکومت کو کیسے اختیار مل گیا ہے کہ ایک جوڈیشل سسٹم ایک بہترین سسٹم تھا کہ سینیورٹی پہ جو بھی جج آئے گا اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. لیکن یہاں ہو اچھا معافی چاہتے ہیں, یہی قاضی صاحب یہی ریٹ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ سینیورٹی کا خیال رکھا جائے. وہ یہی عمر عطا بندیال کو بھی بار بار ڈسکس کرتے تھے کہ نہیں جی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور خود قاضی صاحب نے آپ کے سامنے دیکھے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس خاتون آئی ہے, سینیورٹی کا وہاں خیال ہی نہیں رکھا گیا. جی یہی تو قاضی صاحب کا فیصلہ ابھی سماعت کے دوران ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. جی بالکل, یہی اسی وجہ سے ہی عوام کے بہت زیادہ نہیں. آپ کے خیال میں قاضی صاحب کو اگر 3 سال کی مدت کی اجازت مل جاتی ہے تو کام کرنا چاہیے یا ریٹائرمنٹ لے لیں؟ نہیں, میرے خیال میں تو اگر آپ میری اوپینین پوچھ رہے ہیں تو قاضی صاحب کو بالکل بھی نہیں ایکسٹینشن لینی چاہیے. گورنمنٹ دے بھی تب بھی نہیں لے, گورنمنٹ جھولی میں بھر کے دے تب بھی نہیں لینی چاہیے. جناب آپ کو اتنا عرصہ چیف جسٹس رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ارمان ابھی رہتے ہیں. آپ نے جو جسٹس دینا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ مزید انصاف کر پائیں گے, تو آپ انصاف نہیں کر پائے تھے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو مزید وقت ملے تو شاید آپ انصاف کر پائیں. جناب اس طرح سے نہیں ہونے والا. آپ اگر یہ کر لیں گے تو مزید ایکسٹینشن لیں گے تو پھر آپ تاریخ میں آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اور بائی گاڈ میں بڑا خوش تھا جب چیف جسٹس نے فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا تھا. بڑی امیدیں تھیں, ہم جتنے بھی لیفٹ کے لوگ تھے بڑا سوچتے تھے جناب قاضی آئے گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ملک کی تقدیر بدل, قاضی آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. قاضی آیا تو قاضی کمپرومائز کر کے بہ گیا. نہیں یہ ایسے ہی تو نہیں, جب قاضی کیا اس کا جماعت اسلامی کا قاضی محمد حسین کیا نام تھا اس کا؟ فیل صاحب نہیں, قاضی حسین. قاضی آیا جی ظالموں قاضی آ رہا ہے. بڑے بڑے جناب اشتہار چھپ گئے اخباروں میں, بڑا جناب, اور لوگ اخباروں کے اشتہارات دیکھ کے تو یہی سمجھ رہے کہ شاید اس دفعہ قاضی کی حکومت آئی جائے. جی بالکل ایسے لگتا تھا کہ یہ جوڈیشری کو سیدھا کر دے گا. ایسے لگتا تھا یہ جو پولیس کا نظام ہے یہ بالکل آ کے ٹھیک کر دے گا. پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا. کہیں جو انصاف ہے وہ پیسوں میں نہیں بکا کرے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے. یہ بظاہر ایسا لگتا ہے. یہاں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, پھر یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ایک ایشو ہے جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے. ملک بھر میں ایشو تو معافی چاہتے ہیں بے تحاشا ہیں کہ ہر ایک ایشو پہ اگر جو مسائل ہیں بات کی جائے تو ختم نہ ہونے والے ایشو ہیں. اور جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ موجودہ حالات میں ڈسکس کیا جانا بھی ضروری ہے. تمام ٹاک شو کے اندر ایک ہی بات کی جا رہی ہے
वकला से ओपिनियन ली जा रही है। उधर हामिद खान वकील ने कह दिया कि जी वो एहतजाज की कॉल दे दी है। कल 18 या 19 सितंबर से वो कह रहे हैं जी वो एहतजाज करेंगे मुल्क भर में, वकला तहरीक शुरू करने वाले हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी तवज्जो की हामिल हैं। तो खालिदी साहब, अब हुकूमत जो कुछ करने जा रही है या करना चाह रही थी, आप समझते हैं कि हुकूमत ने 2-3 ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसमें उससे नाकामी हुई है? तो हुकूमत तो खैर पहले ही फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया जा रहा है, तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी के हवाले से आवाम में कोई असरात इसके मुरतब होंगे? यही मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि ये हुकूमत इस तरह से मुकम्मल तौर पर नाकाम समझी जा रही है जी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें पंजाब में तो मरियम नवाज, चलो हम आपके हल्के की बात कर लेते हैं, आपके इलाके की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में तो हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो गई है। आप देखें रहीम यार खां में पीटीआई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और बड़े आराम से जीत गया है। पीटीआई के बंदे को वोट ही नहीं पड़े। फिर थोड़ा सा क्रॉस करें तो फिर राजनपुर में कच्चे हालात भी आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, रहीम यार खान कच्चे नहीं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ है या क्या वजह है? जी, इलेक्शन तो ठीक हुआ है, अवाम पीपल्स पार्टी के साथ वो उन इलाकों में है। और ये जो इन्होंने पीटीआई ने एक तरह से वोट जो ग्रैब किया है, मैं ग्रैब से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है, इसका मतलब ये है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो नाराज़ लोग थे वो पीटीआई का वोट पड़ा उनको। नहीं, मेरे ख्याल में अगर वोट से ही लोग जीतते तो फिर तो जनाब पीटीआई को वहाँ हराना बड़ा मुश्किल था। तो अगर आप कहते हैं कि मकामी लोग ही पसंद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या मकामी रहनुमाओं को, तो फिर जहांगीर तरीन तो नहीं आ सकता था। जहांगीर तरीन को जितना बड़ा सरमायादार है, जी, सरमायादार की बात नहीं होती। जहांगीर तरीन को नजरियाती तो बंदा है नहीं। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, पीपल्स पार्टी की बेसिस हैं वहाँ पर। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ है नहीं। आप समझते हैं कि पंजाब में रूट्स हैं इस वक्त, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की इत्तेहादी जमात के साथ अटैच है? पंजाब को पंजाब ना कहें ना, ठीक, मैं साउथ पंजाब की बात कर रहा हूँ। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी के रूट्स हैं, वहाँ पर अभी भी बेस है। अगर वहाँ पीटीआई ने स्पेस बनाई थी तो जरदारी साहब की नाअहली की वजह से जरदारी साहब ने वो बेस कैंप छोड़ दिया हुआ था। अब जरदारी साहब वहाँ जाना शुरू हो गए हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ मजबूत होना शुरू हो गई है। अब आते हैं कि खैर हम जो ज़िमनी इलेक्शन है इससे तो किसी भी पार्टी की कारकर्दगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना ही ज़िमनी इलेक्शन को हम ये करार दे सकते हैं कि उससे देख के आप ये कह सकते हैं कि जनाब फलां पार्टी जिसका उम्मीदवार जीता हो वो बड़ी कामयाब पार्टी है। ज़िमनी इलेक्शन तो हमेशा हुकूमती पार्टियों के होते हैं। तो बात कर रहे थे कि जो बानी पीटी इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये सारा कुछ मुझे जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत के बहुत से एमएनए एमपीएस को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या होने जा रहा है। तहफ़्ज़ात उनके भी हैं। जो मौलाना फजल रहमान की जमात है वो भी इसलिए इनका साथ नहीं दे रही कि उन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करवाना चाह रहे हैं। तो सारे सिस्टम पे आप क्या समझते हैं कि अगर सिर्फ मौलाना फजल रहमान को ही मनाना मकसद था तो सारे सिस्टम से मौलाना फजल रहमान को ही जो कुछ आजकल पाकिस्तान में कर लिया जाता है या जो कुछ चाहे हो जाता है, तो मौलाना फजल रहमान को इनकार तो नहीं करवाया जा सकता था, ना ही मुमकिन था। लेकिन हालात ऐसे हैं कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिस पे आप लोगों की कमिटमेंट ले सकें कि नहीं जी ये ज़रूर कर दें। देखें बात चीज़ें होती हैं तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान भी इनकी बात मान जाते। जब तक ये मुतनाज़ा चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें जनाब हुकूमत अपनी कानून साजी में कामयाब। मौलाना का बुनियादी इख्तलाफ कहाँ पे है? मौलाना का बुनियादी इख्तलाफ ये है कि एक्सटेंशन किसी को ना दी जाए। तो यही चलो आपका इख्तलाफ ले लें, अगर वो इसी पे कायम रहे तो फिर तो ये कामयाब नहीं होंगे। जी, अल्लाह करे, मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे इस पे कायम रहें। और वैसे कुछ लोग कहते हैं इस हुकूमत से माल भी ले लेना चाहिए और इनकार भी कर देना चाहिए। ये करना चाहिए। पाकिस्तान का चलन ही यही है इस मुल्क में। अच्छा, यही शुरू तो से क्या ये मेरे ख्याल में ये वो वीडियो शीडियो को भी मास्टर है ना, तो मेरे ख्याल में ये स्टाम्प स्टूम लगा लेते हैं या कोई आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, जितने सियासतदान एक्सपोज हो गए हैं ना, हाँ, आप स्टाम्प करा लें, कुरान पे हाथ रखवा लें या वीडियो बना लें, सियासतदान इतने बेज़मीर हो गए हैं कि अब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब आते हैं मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब ने तो ऐसे कमाल कर दिया है, सारी हुकूमत को जनाब उसने। देखे ना, मेरे जैसा लिबरल आदमी भी मौलाना के गुण गा रहा है, तो मौलाना को और क्या चाहिए? मैं कहता हूँ कि पिछले 2 दिन से जब से ये हुकूमत में आए हैं
ہر جگہ پہ بانی پی ٹی آئی ڈسکس ہوتا تھا. جی جی 2 دن سے صرف مولانا فضل الرحمان ڈسکس ہو رہا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ عوام کتنی تبدیلی چاہ رہی ہے. عوام ان چہروں سے کس طرح تنگ آ گئی ہے کہ عوام ہچکولے کھا رہی ہے کہ کاش کوئی انقلابی ہے, کوئی جھنڈا انقلاب کا پکڑے, یہ بات نہیں ہے, چل پڑے. صرف ایک سیکنڈ صاحب, جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, تو مولانا کی نظر آپ کو کیا لگتا ہے صرف یہاں تک ہے؟ مولانا بہت دور اندیش ہے, مولانا بہت شرارتی ہیں, آگے والی ایکسٹینشن پہ بھی ہے مولانا وہ بھی ایکسٹینشن اصل میں وہی ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں نا, دوسرے ساتھ وہی ایکسٹینشن. جی گریا صاحب آپ بول. اچھا گریا صاحب, بات یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, متنازع چیزوں کے باوجود اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں, جو متنازع شکیں ختم کیے بغیر لگ نہیں رہا یہ کامیاب ہو جائیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں سٹینڈ ہیں, سپریم کورٹ بھی سامنے کھڑی ہے, وہ لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے جن سے یہ ووٹ لیں گے. اگر یہ انسازی کر لیتے ہیں بالفرض تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی, تو پھر ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا, وہ انہیں مانیں گی نہیں, معاملات کو مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا تھا یہ تھا, حمزہ شہباز بیرون ملک سے پاکستان پہنچ گئے ہیں, انہیں ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جی آپ بلدیاتی امیدواروں کے انٹرویو کریں, بلدیاتی امیدواروں سے ملیں, بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے کے بعد اس میں کامیابی حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ڈسکس ہوئے تو اس لیے نہیں ڈسکس ہوئے کہ کوئی عوام ان کو بڑا. نہیں, اگر آپ کی پہلے والی تقریر گویا صاحب مولانا فضل الرحمان سنیں نا سر, تو مولانا فضل الرحمان اگر آپ کی آپ میری عرض سنیں جناب, آپ میری تقریر نہ سنیں, عرض سنیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا یہ ڈسکس ہوئے تو اس وجہ سے ڈسکس ہوئے کہ جو سینیریو ڈیولپ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ ڈسکس ہوئے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگ گئے ہیں, ایک بات تو یہ ہے کلیئر کرنی چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے, دوسرا سوال کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو یہ پتہ چل جائے یا آپ کی پہلے والا اس کو پروگرام دکھا دیا جائے. آپ جو میں سے سوال کیا تھا وہ کیا تھا؟ میں سوال یہ کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو پاکستان لایا گیا ہے, اسپیشلی پاکستان لایا. دیکھیں یہ اب سارے وہ کام کریں گے, یہ چاہتے ہیں, حالانکہ اصولاً تو پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں, لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں فارم 47 اور 45 کی, ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ ناجائز طور پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم قانون سازی کر لی جائے اور اس قانون سازی کے ذریعے ہمارا پورا کنٹرول ہو ہر چیز کے اوپر, اور دوسرے نمبر پہ یہ الیکشن بھی کروا لیے جائیں تاکہ وہاں بھی اپنے سارے بندے ایڈجسٹ کر لیے جائیں. یہ ساری ان کی پلاننگ ہے. اس جو جتنے بھی یہ ان کے نکات آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں کچھ کم کر لیں, کچھ وہ کر لیں, دیکھیں یہ کوئی یہ جو جتنے بھی نکات ہیں یہ سارے ان کی اس ملک کو کنٹرول میں کرنے کے لیے, عدلیہ کو قابو میں کرنے کے لیے, سیاستدانوں کو قابو میں کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی زندگی کو طول دینے کے لیے یہ ساری گیم کھیلی جا رہی ہے. اس میں کون کون شامل ہے آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ جو مین بندے ہیں وہ سارے شامل ہیں. تو اس لیے یہ ان کی میکسیمم کوشش ہے کہ یہ اس طرح کرے. لیکن یہ جو ٹائم مل گیا ہے 15 دن, اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. اگر پی ٹی آئی اور وکلا تحریک کی جیسے موومنٹ ہے, وہ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں 19 کو, اور اسی دن وہ ڈکلیئر کریں گے, اناؤنس کریں گے کہ ہم تحریک چلانے کے بارے میں. اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی موقع مل رہا ہے, عدلیہ کو بھی موقع مل رہا ہے کہ یہ 15 دنوں میں, پھر وہ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے وہ کہا ہے کہ آپ اس پہ جو ہم نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے اس کے اوپر آپ فوراً ان کی نشستیں جو ہیں ریزرو نشستیں اس پہ بھی ایکشن کریں. تو یہ ساری چیزیں یہ اس سے فائدہ اٹھایا جا نے کوئی اپنا جواب تیار کر لیا ہے جو 2 دن پہلے. ہاں جی, نہیں وہ اکڑے ہوئے ہیں. 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, الیکشن کمیشن ابھی تک اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آج 11:30 بجے ان کی میٹنگ تھی.
آج انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہاں بلایا ہوا تھا، اس میں جو ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں انہوں نے بریفنگ دینی تھی اس کے اوپر، اور وہ کل کی جو خبر ہے رات کی اور اخبار میں صبح آئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا خیر، اس کی خالد صاحب سے، خالد صاحب اب تو الیکشن کمیشن کی کارکردگی مجھے تو لگتا ہے پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ وہ ایسے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے رحیم یار خان میں الیکشن ہوا تو کتنی جلدی انہوں نے جناب اس کا رزلٹ دیا ہے، کتنی جلدی اس بندے نے حلف اٹھایا ہے۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ یہ اچھے ادارے کی پہچان ہوتی ہے نا کہ جناب جیسے ہی کوئی دیکھو انہوں نے کوئی اس میں تاخیر کر بے استعمال نہیں کیے۔ وہ کیسے کرتے جناب، اس ترمیم کے کیا تحت اس ممبر کی ضرورت تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ جی اس ترمیم کے تحت، اس ترمیم جو ہونے جا رہی تھی، جو ابھی ہونے والی تھی، جو ناکام ہو گئی، اس میں یہ بھی تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یا جو صوبائی کمشنر ہیں الیکشن کے، وہ 3 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہ سکتے ہیں، تو یہ کم فائدہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں خالد صاحب، اس سارے معاملے میں، سارے سنیریو میں آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کے گھر پیپل پارٹی کی بھی قیادت چل کر گئی ہے، مسلم لیگ نون کے بھی بڑے بڑے رہنما ان کے گھر پی پہنچے ٹی آئی ہیں۔ والے اسلام کرنے جو پی ٹی آئی والے تو چلو ایک علیحدہ بات ہے، چلو ڈیزل کہتے تھے، یہ تو یاد کریں نا۔ چلو وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ سارا سہرا ہی اس کے سارا ہے۔ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ نہیں کیا۔ رات یہ خبریں چل رہی تھی کہ میاں نواز شریف جب اسلام آباد کل پہنچے تھے کہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، ساتھ بتایا رہا تھا شہباز شریف صاحب جائیں گے، وزیر اعظم کے علاوہ ساتھ بتایا رہا تھا کہ محسن نقوی جائیں گے، لیکن وہ ملاقات نہیں کروائی جا سکی یا ہو نہیں سکی۔ آپ کے خیال میں میاں نواز شریف کیوں خاموش ہیں؟ آسان سا بات ہے جی، کیونکہ میاں صاحب بھی اس چیز سے خوش نہیں ہیں کہ یہ ترمیم ہوں، جو مجھے بظاہر لگ رہا ہے، بظاہر بھی لگ رہا ہے، اور اندر میں سے کچھ لوگوں نے بھی بتایا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک تو ان کانسٹیٹیوشنل ہے ہی ہے، یہ عوامی مفاد کے خلاف ہے ہی ہے، طاقت آپ ایک بندے کے ہاتھ میں تو دے رہے ہیں، تو اس چیز کے میاں نواز شریف صاحب خلاف ہے۔ جب عوام میں جائیں گے، عوام تو یہ چیزیں پوچھیں گے، پھر میاں نواز شریف صاحب کہیں گے جی میں تو مجبور تھا، دیکھیں میں تو مولانا کے پاس چل کے نہیں گیا، میں تو اس لیجسلیشن کے خلاف تھا۔ جب یہ لیجسلیشن ہو رہی ہوتی، امینڈمنٹ ہو رہی ہوتی، تو نواز شریف صاحب جا کے اس پرچی بھی ڈال آتے، لیکن چونکہ وہ مولانا صاحب کی طرف نہیں چل کے گئے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ فیس سیونگ ہوتی ان کے لیے آنے والے وقتوں میں، لیکن عوام اتنے بے وقوف نہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھا آپ نے کہ کل وہ اسلام آباد گئے ہیں اور وہ اسلام آباد میں رکے نہیں ہیں، رات 1:30 بجے واپس لاہور آ گئے ہیں، اور اب یعنی کہ وہ جاتی عمرہ پہنچ گئے، یہاں بیٹھ کے وہ جو کچھ اپنی یعنی کہ پہلے ان کی سرگرمیاں تھیں وہی انہوں نے جاری رکھی۔ اس کی وجہ سے یہ اسائنمنٹ ان کی نہیں ہے نا، اسائنمنٹ وہ دی گئی ہے زرداری تو صاحب۔ یہی سو ہم کہہ رہے تھے Assignment یہ دی کہ گئی ہے بظاہر شہباز ایسے شریف کو۔ لگتا ہے کہ صرف حکومت کو ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے یہ بل پیش کرنا ہے، باقی کام ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی اور نے اپنے ذمہ میں لیا ہوا تھا، اور وہی بات جو فیصل وارڈر نے کی ہے کہ یہ نکھٹو اور نہل ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کئی چیزیں یعنی کہ اس کا مقصد تھا کہ جو انہیں ٹارگٹ دیا گیا یہ اچیو نہیں کر سکے۔ ہاں، اور آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے پاور شیئرنگ پہ، مطلب کہ آئینی عہدے لے لے گی پیپلز پارٹی، پھر پیپلز پارٹی کوشش کرے گی مولانا کو منانے کے لیے۔ اب یہ چیز بھی آپ دیکھیں نا کہ چیزیں کیسے بدل رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب چپ کر کے لاہور آ گئے ہیں۔ اب یہ ٹاسک بلاول بھٹو پورا شہباز شریف بھی آ گئے ہیں۔ جی شہباز شریف تو مینیجر ہیں، پتہ نہیں اس بار وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے، لیکن یہ اب ٹاسک دیا جائے گا۔ نہیں اب کیا پیپل پارٹی نہیں ہوتے، کیا اپنا بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ وزیر اعظم تو نہ بنائے، وزیر خارجہ بنا سکتے ہیں، کوئی اور بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ اور اب نہیں وہ تو مسلم لیگ نون تو پہلے دن ہی یہ چاہ رہی تھی کہ آپ وزارتیں لیں، لیکن انہوں نے تو وزارتیں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تب وہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ پہلے 2.5 سال آپ وزیر اعظم رہیں، پھر 2.5 سال بلاول بھٹو رہیں گے، یا پیپلز پارٹی۔ اچھا 1 منٹ رہ گیا، گریز صاحب سے اس کی فائنڈنگ لے لیتے ہیں۔ جی گریز صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کامیاب رہے گی یا ناکام رہے گی؟ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس ملک کے جو حالات ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن یہ تمام سٹیک ہولڈر کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کوئی عوام کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، قوم کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اس وقت ملک جو ہے بری طرح غیر مستحکم ہے. نہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ کامیاب یا ناکام، میں یہی بتاتا ہوں نا جی. ملک سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی غیر مستحکم ہے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتائیں تاکہ میں آخری پروگرام میں جب دوبارہ پروگرام کروں تو میں آپ کی گفتگو کو مولانا فضل الرحمان کر سکیں گے. ہاں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا بتانا ہے. آپ دیکھیں کہ میری رائے میں تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اب آپ کی رائے، اپنی اوپینین آپ اپنا دے سکتے ہیں. ابھی بظاہر تو وہ ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ بھی، یہ ان کی باڈی لینگویج بھی یہ کہتی ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے. گریز صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، اپنے میزبان یونس بٹ، شیر علی خالتی اور جوید اقبال گرایا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.